ہمارے استاد جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ ترجمے کی آیت پڑھائی تفسیر میں سنانے لگے، فرمانے لگے، فرمایا او لوگوں تم یہود و نصارہ کی گودی کے اندر بھی جا کے بیٹھ جاؤ، پھر بھی وہ تمہاری تابعداری نہیں کریں گے، پھر بھی وہ تمہارے سے وفا نہیں کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور یہود و نصارہ کمزور ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ طاقتور نہیں ہے، یہ کبھی سامنے سے آ کے وار نہیں کریں گے، یہ پیٹھ کے پیچھے سے وار کریں گے۔ ان کے وار کا تمہیں اندازہ نہیں ہوگا، ادھر سے دوستی کے ہاتھ بڑھائیں گے، ادھر پیٹھ سے وار کر کے دوستی دشمنی میں بدل لیں گے۔ جہاں بھی تمہارے پر مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، سب سے پہلے تمہارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے آگے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کو بھی اللہ کی قرآن کریم نے کھول کے بیان کر دیا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ سبحان اللہ۔ فساد بھی زمین پہ یہی کریں گے اور کہیں گے ہمارے سے بڑا دنیا کے اندر عمل لانے والا کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے خبردار جھوٹ نہ بولو، الا انہم هم المفسدون۔ او لوگوں میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں خدا کہہ رہا ہوں قرآن میں کہ تمہارے سے بڑا زمین پر فساد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور جب ان کو کہا جاتا ٹھیک ہے تم نے ایمان لے کے آنا تو ایمان لے کے آؤ، الہ العالمین کیسا ایمان لے کے آئے؟ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا ایمان لے کے آؤ جیسا ابو بکر ایمان لے کے آیا، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے عمر ایمان لے کے آئے، ایسا ایمان لے کے آؤ جیسے صحابہ اکرام لے کے آئے۔ تو صحابہ کی حالت کو دیکھ کے کہنے لگے قالوا انؤمن كما آمن السفهاء۔ انہیں عقل مند کون کہے گا؟ یہ بچوں کی پرواہ نہیں کرتے، اولاد کی پرواہ نہیں کرتے، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کرتے، خاندان کی پرواہ نہیں کرتے۔ مال تھا وہ لٹا دیا، کاروبار لٹا دیا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے پھر رہے، ان سے بڑا تو بیوقوف کوئی نہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا محبوبہ تو میرا، تیری جماعت میری، اگر تیرے یاروں پہ کوئی حملہ کرے گا، ان کی کردار کشی کرے گا تو جواب دے کے عرش والا خدا منہ توڑے گا۔ بے شک، بے شک۔ ہاں وہ 1400 سال پہلے کا کیوں نہ ہو یا 1400 سال بعد کا جہاں پور کا کیوں نہ ہو۔ بے شک، بے شک۔ اور مالک کائنات نے تو کھلم کھلا قرآن میں اعلان کر دیا کہ میرے محبوب تیرے پر بولنے والے، تیرے پر بھونکنے والے، تیرے پر انگلیاں اٹھانے والوں کی زبان حلال زادوں کی نہیں حرام زادوں کی ہے۔ جو نبی کی جماعت کو دیوانہ کہے گا، جو تجھے دیوانہ کہے گا، اللہ اکبر، جو تجھے اللہ اکبر تیرے پہ انگلی اٹھائے گا، جو انک لمجنون کہے گا، محبوبہ تو خاموش ہو کے کھڑے ہو جانا، اس کی بات کا جواب میں دوں گا۔ حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ اور میرے منہ سے کیا سننا چاہے گا؟ یاران محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم کیوں پریشان ہو؟ یہ میرا محبوب ہے، جو میرے محبوب پر انگلی اٹھائے گا میں قیامت کی صبح تک اسے حرام زادوں کی صفوں کے اندر لکھ دوں گا۔ اب کوئی آمنہ کے لال پہ انگلی اٹھاوے، حضور کی ختم نبوت پر انگلی اٹھائے، پاکستان کا رہنے والا ہو یا قادیان کا رہنے والا ہو، دنیا کے اندر کسی ملک کا رہنے والا ہو، میرے عزیزو اس سے گستاخی نہ پوچھو تو نے گستاخی کی کہ نہیں کی، اس سے پوچھو بھئی تو یہ بتا کہ تو حلال زادہ ہے کہ حرام زادہ ہے۔ نبی پر انگلی اٹھانے والوں کو تو خدا حلال زادہ نہیں کہتا۔ پھر محترم دوستو بزرگو، جب مکی کے کافر نے حضور کی شان میں گستاخی کی، جواب میں اللہ نے فرمایا او حرام زادے اپنی زبان بند کر لے۔ اس سے بڑا غصہ لگا، اسے بڑی بری بات لگی کہ جلدی جلدی اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی ماں کسی کام کاج میں لگی تھی، اس نے نیام سے تلوار نکالی، ماں کی گردن کے اوپر رکھ دی۔ اماں کہنے کی پاگل ہو گیا، نشہ کر کے آیا، کیا بات ہے؟ کوئی ماں کے گلے پہ تلوار تھوڑی چلاتا ہے۔ اماں جی آج بیٹے کی تلوار ماں کے گلے پہ چلے گی، مجھے یہ بتا میں حلال کا کہ حرام کا؟ ماں ہکی بکی رہ گئی اور آنکھیں کھول کے دیکھنے لگی، بیٹے تجھے بات کس نے بتائی؟ کہ تو بعد میں بتلاؤں گا، پہلے بتا یہ میں حلال کا کہ حرام کا، ورنہ ایک سیکنڈ سے پہلے تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اماں کہنے لگی ٹھہر جا، اب میں تجھے بات بتاتے ہوں، یہ تیرے باپ کی نکاح میں آئی وہ مرد کسی قابل نہیں تھا، تو اپنے باپ کی اولاد نہیں، اپنے باپ کے غلام کی اولاد ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ تلوار اٹھانے والا وہی زمین پہ بیٹھ گیا
اور زاروں کا تر سر پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگا. اماں کہنے لگی میرے دودھ کی دھاروں نے نہ بتایا, گھوڑے میں نہ بتایا, محلے والیوں نے نہ بتایا, میں نے کسی کو نہ بتایا, تجھے کس کی زبان سے پتہ لگا تو حلال کا نہیں حرام کا؟ روتے روتے کہنے لگا محمد الرسول اللہ. اماں جی تجھے پتا اس نبی نے بتلایا, کوئی کہے سورج نے اپنی چمک چھوڑ دی اعتبار کر لوں گا, تو یوں کہے کہ حضور کی زبان سے جھوٹ نکلا میں مر کر بھی اعتبار نہیں کروں گا. یہ کافروں کا یقین تھا. آج جامپور کے غیور مسلمانوں, اللہ اکبر, ایمان ملے یا نہ ملے, دین کی بات ملے یا نہ ملے, خالص کلمہ ملے یا نہ ملے, اسلام ملے نہ ملے, لیکن یہود و نصارہ کی پروڈکٹ تمہارے محلے کی دکان کے اوپر مل رہی ہے. بتاؤ تم مذمت کیوں نہیں کرتے؟ آدمی 4-5 چیزوں سے مار کھا گیا, مکان بنانے سے مار کھا گیا, کپڑا بنانے سے مار کھا گیا, لباس بنانے سے مار کھا گیا, شادی کی رسومات سے مار کھا گیا, اور اپنی زندگی کے ڈیزائن بنانے سے مار کھا گیا ہے. آدھا گھنٹہ شیشے کے آگے کھڑے ہونے والے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو میرے بالوں کی میں نے جو بال سوارے, جو میری بالوں کی کٹنگ مال ہے, جو میرا چہرہ, جو میری صورت ہے, اس کا نقشہ مدینے سے مل رہا کہ یہود و نصارہ سے مل رہا ہے. المرء مع من احب, اور لوگوں جس کی صورت تشبیہ بنا کے جاؤ گے, جس کی سیرت کے گیت گاؤ گے, جس کی صورت کے ترانے گاؤ گے, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. جامپور والوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر نہیں چاہتے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر نہیں چاہتے؟ آپ کے ساتھ میرے عزیزو اللہ اکبر پل صراط پہ کامیابی نہیں چاہتے؟ جنت میں حضور کا پڑوس نہیں چاہتے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہیے, آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر چاہیے, آپ کی شفاعت کے جھنڈے تلے جگہ چاہیے, قیامت کے دن آپ کی سفارت چاہیے, تو اب اکبر کی قسم جامپور والوں اپنا دستور بدلنا پڑے گا, قانون بدلنا پڑے گا, اپنا آئین بدلنا پڑے گا, اپنا ماحول بدلنا پڑے گا, اپنی زندگی کے گزارنے کے نقشے بدلنے پڑیں گے, اپنے مکان کے بنانے کے نقشے بدلنے پڑیں گے. بدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بستی میں تشریف لے گئے, 2 منزلہ مکان دیکھا, 2 چھتا مکان دیکھا, کوئی ماربل نہیں تھا, کوئی بیلنگ سیلنگ کا کام نہیں ہوا تھا, کوئی میرے عزیزوں کوئی چیز نہیں لگی ہوئی تھی, کوئی میرے عزیزوں بہترین فرش نہ تھا, کچا کوٹا, اس کے اوپر دوسری چھت بنا رکھی تھی. پاک پیغمبر کا گزر ہوا اور آپ نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی اور آپ نے فرمایا یہ مکان کس کا؟ کسی نے کہہ دیا فلانے کا. بس اتنا کہہ کے آگے چلے گئے. کیا اس بنانے والے کو موت یاد نہیں؟ مکان بنانے والے کو موت یاد نہیں؟ اتنا کہہ کے آگے چلے گئے. صاحب مکان واپس آ گیا اور اس نے خوشبو نبوت سے محسوس کیا. اس نے کہا لگتا ہے یہ حضور کا پھیرا لگ چکا. کہاں آئے تھے؟ تیرے مکان پہ کھڑے ہو کے گئے ہیں. میرے مکان پہ کھڑے ہو کے کیا کر کے گئے؟ میرے سے کوئی کام تھا کرنا ہی نہیں, مجھے کوئی پیغام دے کے گئے کہ مسیح نبی میں آ جا. نہیں, تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ بس مکان کی بلندی کو دیکھ کے یوں کہہ دیا کہ مکان بنانے والے کو موت یاد نہیں. اور صحابہ اور حرامزادوں جن کے گلے کرتے ہو, جن کی زبان کھول کھول کے جن کے بارے میں بکواسات کرتے ہو, رب اکبر کی قسم ہے ہمیں آمنہ کا لال 70 سال میں سمجھ نہیں آتا, صحابہ کا تو ایک ادا کے اندر سمجھ آ گیا تھا. بے شک بے شک بے شک. جب حضور سمجھ آ گئے تو ماں باپ قربان کرنا, اولاد کو قربان کرنا آسان ہو گیا تھا. صحابہ تو نبی کی اداؤں پہ مٹا کرتے تھے. ام سلیم رضی اللہ تعالی, باتوں پہ بات یاد آ رہی ہے, ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کہنا, 2 عورتیں تھی, ام حرام اور ام سلیم. ان کا حضور سے پردہ نہیں تھا, یہ انصاری عورتیں تھی. ایک ام حرام تھی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے جہاد پر جنت کی بشارت دی. یہ ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹائی پر آ کے ان کے گھر لیٹ جایا کرتے تھے. اب ام سلیم کی کہانی سنو. کہنے لگی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنا کرتا مبارک اتار دیا اور کرتا مبارک اتار کے ننگے بستر کے اوپر لیٹ گئے. تہمت بندھا ہوا تھا اور آپ کے وجود عطر پر, جس میں عطر پر پک پسینہ آ رہا تھا. میں نے یہ زحمت نہ کی کہ انگلی سے سمیٹوں گی یا ناخن سے سمیٹوں گی, حضور نیند سے بیدار ہو جائیں گے, کہیں میری انگلی کی ناخن کی جھریٹ نہ لگ جائے. جلدی سے میں نے روئی کا پھایا لے لیا, میں نے کپاس لے لی اور کپاس سے میں حضور کے جگر کے جسم پہ لگاتی رہی اور روئی جب پسینے سے بھر جاتی میں شیشی کے اندر نچوڑتی رہی. رب اکبر کی قسم ہے اور لوگوں تم آمنہ کے لال کی کیا قدر کرو گے, ہم نے تو محمد کا پسینہ بھی محفوظ کر رکھا ہے. سبحان اللہ.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظوں میں الفاظ ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. او لوگوں کملی والا سارے نبیوں کا سردار ختم نبوت کا تاج پہننے والا تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے جا رہا ہے، او لوگوں میرے جانے کے بعد میرے یاروں کے گلے نہ کرنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جامپور کی دھرتی کے اوپر صحابہ کے تبرے کرنے والوں، صحابہ کے گلے کرنے والوں، کبھی نبی کی ازواج پر انگلی اٹھانے والوں، کبھی نبی کی اولاد پہ انگلی اٹھانے والوں، کبھی نبی کی بیٹیوں میں تفریق کرنے والوں، کبھی نبی کے عدماتوں کے ایمان کو کمزور کرنے والوں. ایمانداری سے بتاؤ، دنیا تو 4 دن کی ہے، پیسہ آج ہے کل چلا جائے گا. بتاؤ کل مرنا نہیں، قبر میں جانا نہیں، آمنہ کے لال کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ابو بکر تیری کیا خواہش ہے؟ کہ یا رسول اللہ دل کے اندر 3 آرزو ہیں. آپ نے فرمایا تیری کیا آرزو؟ کہ کملی والے مال میرا ہو، قدم تیرے ہو جائیں، بیٹی میری ہو، تیری نکاح کے اندر آ جائے، نکاح میری ہو، چہرہ تیرا ہو، کملی والے تیرا چہرہ ہی تکتا رہوں. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میرے عزیز و صدیق اکبر اپنی خواہشیں سنا رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا عمر بتا تیرے ایمان کا کیا حال ہے، میرے ساتھ تیرا کتنا پیار کتنا ادب ہے، میرے ساتھ تیری کتنی چاہت ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ سارے جہان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی اپنے مال بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. عمر اپنے سے زیادہ کرنا ہی نہیں. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نیچے ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ پہ حضور کیا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سارے جہان سے زیادہ، دنیا مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے زیادہ آمنہ کا لال تو مجھے پیارا ہے. رحمت عالم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرمایا عمر پھر بتا کہ کملی والے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. شانوں والا عثمان ہے، ذوالنورین عثمان ہے، نبی کا دورہ دمال ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دی. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے. کھانا کھایا پھر رخصت کی کے وقت اللہ کے پاک پیغمبر کو رخصت کرنے کے لیے آ گئے. عثمان غنی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. آپ نے مڑ کے دیکھا. فرمایا عثمان کیا کر رہا ہے؟ کہ کملی والے آج مجھے میرے نصیبوں پہ نہ آ گئے، آج مجھے میرے نصیبوں پہ نہ آ گئے، آج میں بھاگوں والا بن گیا، آج میں بختوں والا بن گیا، آج میں عزت والا بن گیا. کملی والے میرے پاس اور کچھ نہیں، تیرے آنے جانے کے قدم میں گر رہا ہوں. عثمان کیا کرے گا؟ فرمایا آنے جانے میں جتنے قدم اٹھے عثمان اتنے غلام آزاد کرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سخیوں کا بادشاہ ہے عثمان. سبحان اللہ. بے شک بے شک. جس کی سخاوت آج بھی مدینہ طیبہ میں ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. کھجوروں کا باغ جو آمنہ کے لال کے قدموں پہ فدا کیا تھا آج بھی اس کی تجارت ہو رہی ہے اور اس کا نفع مدینے کے خادموں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. آج بھی فندق عثمان ہوٹل موجود ہے. آج بھی فندق عثمان میرے محترم دوستوں بزرگوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہوٹل موجود ہے اور جو اس کی ساری آمدنی مدینے کے غربا اور مساکین پہ تقسیم ہو رہی ہے. سبحان اللہ. آج بھی مدینہ طیبہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک کے اندر آپ کے نام کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. سارا پیسہ آتا ہے. علماء فرماتے ہیں آدھا پیسہ جتنے مدینے کے خدام ہیں اللہ اکبر ان کے بجلی اور گیس کے بلوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے اور آدھا پیسہ مدینے کے یتیموں اور غربا کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اللہ اکبر. سودا ایک مرتبہ کیا اللہ جل شانہ نے قیامت کی صبح تک نفع کی صورت کے اندر بدلا دیا. میرے محترم دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ آپ پر میرے پر رحم فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں ہم بہت زیادہ آگے بڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں بھی آگے بڑھ جائیں. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو آپ نے پناہ دے دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں حضور کی طرف، ادھر آنکھ سے آنسو نکل آئے. بلال میرے پاس آ جا. یا رسول اللہ جی حکم فرمائے. بلال کیا تجھے اعتراض ہے؟ نہیں نہیں یا رسول اللہ مجھے اعتراض کوئی نہیں، لیکن کملی والے اکرمہ کو پناہ مل گئی. جی جی جی. اور میں بلال اکرمہ کو جانتا ہے کہ میں جانوں نہ جانوں سمیہ کے ٹکڑوں سے پہچان ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں نہ جانوں زنیرہ کی آنکھوں سے پہچان ہوتی ہے. یہ وہی ہے نا جس کے باپ نے زنیرہ کی آنکھوں میں سریے گار کے آنکھیں نکال دی تھی. جی جی جی. یہ وہی ہے جس کے باپ
آپ نے سمیہ کی شرمگاہ پہ برچی ماری تھی، جی 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 یہ وہی ہے نا جس نے آل یاسر کے ٹکڑے کر دیے تھے، جی 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 یہ وہی ہے نا جس کے کہنے پہ میں بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، میرے پہ بھاری چٹانیں رکھی جاتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے سینے پہ چھلانگیں مروائی جاتی تھی، جس سے میری پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی تھی۔ یا رسول اللہ یہ وہی ہے نا جس نے میری زبان پہ آگ کے انگارے رکھوائے تھے، یا رسول اللہ وہی ہے اس کے باپ نے مدینے کی گلیوں میں میرے گلے میں رسہ ڈال کے گھمایا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی ہے امیہ کی جب مجھے دھوپ میں بڑے چوک کے اندر مار پڑتی تھی تو یا کہ کہتا تھا ایسے نہ مار ایسے نہ مار، یا کہ کہتا تھا ایسے نہ مار ایسے نہ مار۔ یہ وہی ہے نا کہ اللہ اکبر جس کی مار پر میری ماں کو درد آ گیا تھا اور میری ماں نے میرے کان میں آ کے کہا تھا بلال تجھے اللہ کا واسطہ اپنے عہد حق کے ترانے کو ذرا خاموش کر دے۔ حضرت بلال کہتے میری ماں نے میرے کان میں آ کے کہا اے بلال ترانے کو خاموش کر دے، عہد حق کی تسبیح پڑھنا چھوڑ دے۔ حضرت بلال کہتے ماں کے کہنے پر میں نے اور زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ میری اماں کہنے لگی کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ میں نے کہا اماں آج یہ بتلانا چاہتا ہوں آج محمد کا بلال جیت گیا، مکے کا کفر ہار گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ لوگوں ان کا دین کون دے گا؟ بچوں کو اپنے سامنے ذبح کرانے والے صحابہ، تن من دھن لٹانے والے صحابہ، نہیں آواز نہیں آ رہی، صحابہ، تسبیح پڑھا کرو صحابہ کے نام کی۔ زبیر فاروقی صاحب کے سامنے ان کے یار کا ذکر کرو، زبیر فاروقی کا دل راضی ہوتا ہے، محبوب کے یاروں کا ذکر کرو خدا راضی ہو جاتا ہے۔ جان لٹانے والے کون؟ نبی پہ مال لٹانے والے کون؟ نبی سے بیٹیاں لینے والے نکاح میں کون؟ نبی کو نکاح میں بیٹیاں دینے والے کون؟ مہاجر کون؟ انصار کون؟ بدر میں نبی کے سامنے استغفار بن کے کھڑے ہونے والے کون؟ عہد میں اسلام کا دفاع کرنے والے کون؟ مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جانے والے کون؟ آگ کے انگاروں پر قرآن سنانے والے کون؟ پتھروں کی بارش میں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے والے کون؟ پوری دنیا کے اندر بال بچے چھوڑ کے اسلام پہنچانے والے کون؟ پھر 5 دفعہ زبان سے نام لے صحابہ، پھر کیا صحابہ، پھر کیا صحابہ، پھر کیا صحابہ، پھر کیا صحابہ۔ آج تیری ڈاک لاہور گئی، آج تیری ڈاک پشاور گئی، آج تیری چٹھی اسلام آباد گئی، آج تیری ڈاک میرے عزیزوں کراچی گئی، لیکن آج اس جامعہ فروخیہ کی ڈاک محمد کے روزے کے اندر چلی گئی ہے۔ رب اکبر کی قسم نبی کے یاروں کا ذکر نبی کا ذکر ہے، نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ ہاں بے شک، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ اکبر۔ پاگل تھوڑی ہیں کیا؟ ہمیں ہسپتالوں سے ہمیں پاگل کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہم صحابہ تو ہمارے اور نبی تک ایک واسطہ ہے۔ ہمیں اذان کو بتانے والے کون ہیں؟ اذان سنانے والے کون ہیں؟ قرآن بتانے والے کون ہیں؟ قرآن یہاں تک لانے والے کون ہیں؟ قرآن کے لیے مارے کھانے والے کون ہیں؟ قربانیاں دینے والے کون ہیں؟ فرشتے بدر میں کس کی مدد کے لیے آئے تھے؟ ہاتھ میں تلوار کس کے لیے لے کے آیا تھا؟ اور میں فرشتے میرے ابھی لوگ کس کے لیے آئے تھے؟ غار کے اندر نبی کو گود میں لٹا کے حفاظت کون کر رہے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضور کے آج بھی روزے کے اندر کون سے چوکیدار سو رہے ہیں؟ مدینہ میں رب اکبر کی قسم اسلام کے وفادار صحابہ کل بھی تھے، صحابہ آج بھی ہے۔ محمد کے روزے میں سونے کے حقدار صحابہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت و ختم نبوت، زندہ باد، عظمت صحابہ، زندہ باد، مقام صحابہ، زندہ باد، کردار صحابہ، زندہ باد، اخلاق صحابہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ۔ آج بھی روزہ انور میں غلامان محمد کو سلا رکھا ہے، چوکیداروں کو کھڑا کر رکھا ہے۔ بریلوی کو جانے کی اجازت، دیوبندی کو جانے کی اجازت، اہل حدیث کو جانے کی اجازت، نقشبندی کو جانے کی اجازت، قادری جا سکتا ہے، چشتی جا سکتا ہے، سہروردی جا سکتا ہے، تبلیغی جا سکتا ہے، مجاہد جا سکتا ہے، ماں عائشہ پر بھونکنے والا نہیں جا سکتا ہے، صحابہ پر انگلی اٹھانے والا نہیں جا سکتا ہے، رقیہ ام کلثوم اور زینب کو نبی سے علیحدہ کرنے والا نہیں جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے دمادوں پر انگلی اٹھانے والا نہیں جا سکتا ہے، عثمان کا بغض رکھنے والا نہیں جا سکتا ہے۔ بولو بولو
عثمان کا بوجھ رکھنے والا، علی کی محبت کی آڑ میں صحابہ سے دشمنی کرنے والا، فاطمہ الزہرا کی آڑ میں ازواج مطہرات اور بنات رسول سے دشمنی کرنے والا، رب اکبر کی قسم ہے تمہیں نہیں یقین آتا، ہمارے پاس آؤ، تحقیق ہم تمہیں کر کے دیں گے گستاخ صحابہ کون ہے اور عاشق صحابہ کون ہے۔ رب اکبر کی قسم جن کے جیلوں سے جنازے اٹھ گئے وہ صحابہ کے عاشق، جنہوں نے بچے کو مار کر دیے وہ صحابہ کے عاشق، جنہوں نے اسلام آباد کے ٹول پلازے کے اوپر اپنی سینے کو گولیوں سے چھلنی کرایا وہ صحابہ کے عاشق، جنہوں نے کورٹ کے اندر اپنے گوشت کے لطفوں کو بموں سے اڑوا دیا وہ صحابہ کے عاشق، جنہوں نے گھر کی دہلیز پر صحابہ کا نذرانہ ترانہ سنا کر اپنا خون کا آخری قطرہ بہا دیا وہ صحابہ کے عاشق۔ رب اکبر کی قسم ہے اللہ ہمارے قائد جمعیت کو سلامت رکھے، کہہ دو ذرا آمین۔ جہاں اسمبلیوں کے اندر صحابہ کے خلاف، جب ملکوں کے اندر پارلیمنٹ کے اندر صحابہ کے خلاف کوئی قانون پاس ہونے کی کوشش ہوتی ہے، غلامان محمد میں سے غلام مولانا فضل الرحمان دامت و فیوزم کھڑا ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کو بباغ دل کہتا ہے، پوری دنیا کو للکار کے کہتا ہے رب اکبر کی قسم صحابہ کی عزت بچانے کے لیے ہم نے اپنے خون کی قربانیوں کا سودا کر رکھا ہے۔ جب تک ہمارے سانسوں میں سانس رہے گی، جب تک ہمارے جسم میں جان رہے گی، خون کا قطرہ میرے عزیزو اللہ اکبر ہماری رگوں میں گردش کرتا رہے گا، اس وقت تک ہماری زبانوں پر سے غلامان صحابہ کا نعرہ بلند ہوتا رہے گا۔ مداری سے جامعہ فاروقیہ کے اسٹیج پہ کہتا ہوں خدا کی قسم آج کے اس پروگرام سے کفر رو رہا ہے اور قبر کے اندر عبدالستار توسوی خوش ہو رہا ہے، اب نہیں خوش ہو رہا ہے۔ یہ پیغام میرا عزیزوں تک پہنچ رہے ہیں کہ جس دیوار کی بنیاد رکھ کے آئے تھے اللہ نے اس عمارت کو مکمل کر دیا ہے۔ حضرت زبیر صاحب ہم انشاءاللہ ہمارے صاحب کے ساتھ ہیں، ہمارا مال بھی ہمارے صاحب کے ساتھ، ہماری صلاحیتیں بھی ہمارے ساتھ۔ کب پکارو گے؟ جب پکارو گے دن میں یا رات کے اندھیرے میں پکارو گے، اہل حق کا ساتھ دینے کے لیے، صحابہ کی غلامی کا چرچا بلند کرنے کے لیے، صحابہ کی غلامی کا نعرہ لگانے کے لیے۔ جام پور کے جوان انشاءاللہ بوڑھے مرد بچے عورتیں یہ پردے کے اندر بیٹھی ہیں، انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے دھرتی کے اوپر جب تک جان رہے گی انشاءاللہ صحابہ کی غلامی ہوگی رہے گی۔